مفتی انفاس الحسن صاحب کی عمر خیر کو کر مزید ان کے سارے حاسدی بھی زیر ہو. یا خدا تو فضل فرما اس صدی کے شعر ہو، کیا ذکاوت ان کے در کی عقلیں سبھی بلغ العلا بکمالہ. اب مجھے لگنا چاہیے کہ میں اپنوں میں بیٹھا ہوں، مجھے بالکل یہ احساس نہ ہو کہ یہاں مفتی صاحب نہیں آتے. آپ کو یہ احساس کرانا پڑے گا کہ یہاں مفتی صاحب آتے ہیں. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی رخ کی دیکھے چمک دمک کشفت تجا بجمالہ. وہ ہے بے مثال دریچ شک حسنت جمیع خصالہ. ارے انہیں دیکھ لیں تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم وبارک وارحم وتحنن علی محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وتحننت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں آپ کے، اور چرکھاری میں صرف دو لوگوں کو جانتا ہوں میں، ایک یہ چچا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ بیٹھے ہوئے ہیں بس. اور یہ دو بچوں کو، ایک بچوں کو اور جانتا ہوں، کیا نام اس کا، امن. باقی کسی کو نہیں جانتا ہوں. اب آپ لوگ اگر اپنا تعارف کروائیں گے تو میں پہچان جاؤں گا آپ لوگوں کو. ویسے 2:20 پہ تعارف کروانے کی کوئی تک بنتی نہیں ہے، مگر یہ ثابت ہو گیا کہ چرکھاری والے اپنے نام کے ایک ہیں. جو ٹھان لیتے ہیں وہ ٹھان لیتے ہیں، اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے. الحمدللہ یہ میرا تجربہ ہے صرف چند گھنٹوں کا. میں کتنے بجے آیا ہوں یہاں پہ؟ کتنے بجے آئے ہم لوگ؟ طارق بھائی کہاں ہے؟ نہیں، ہم لوگ یہاں کتنے بجے آئے؟ 11:30 12:30 1:30 اور 2:30. 3 گھنٹے میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ آپ بہت ضدی ہیں. پوچھئے کیسے؟ پوچھئے تو ایسے کہ مجھ سے کہا تھا کہ 2:30 بجے آپ بولیے گا، اور 2:30 بجا لیا. ذرا تو آپ اس کو 2 بھاگ میں کر دیجئے، ایک دن مشاعرہ کیجئے، ایک دن جلسہ کیجئے. یا تو صبح جلسہ کیجئے، شام کو مشاعرہ کیجئے. آرام سے سنیے، جو طبیعت آئے وہ سنیے. اب نہ ان کو ٹائم مل پایا، نہ ان کو ٹائم مل پایا، نہ مجھے ٹائم مل پایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی خاموشی سے سنتے ہیں آپ، کچھ بولتے ہمارا بھی دل لگے گا. یہ بات بالکل طے کہ جب تک آنکھ نہیں بھرے گی میری آپ کو دیکھتے ہوئے، نہ ہٹوں گا نہیں یہاں سے، اور نہ ہٹنے دوں گا. آج قسم کھا کے بیٹھا کہ جب تک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر حضور اکبر المشائخ نے ایک آدمی کو خلافت دے کے اپنے یہاں سے رشد و ہدایت کا چشمہ نکالا اور اس سے کہا کہ جاؤ بندیل کھنڈ کی سرزمین پہ ایک جگہ چرکھاری ہے، وہاں کے مسلمان راست پہ لگاؤ. اور وہ شخص آیا یہاں پہ اور اپنے جھنڈے گاڑ کے چلا گیا. وہ تو حضرت حضور اکبر المشائخ کے غلام، ان کے پروردہ، انہوں نے ان کو سکھایا، سنوارا، تب بھیجا. میں توجہ چاہتا ہوں. سنوارا، سجایا، تب بھیجا. اور مجھے حضور اکبر المشائخ نے نہیں بھیجا، مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ تمہارے دادا کا مرید چرکھاری میں مسلمانوں کو کیا بنا کے آیا. ذرا دیکھو تو جا کے کہ اس انسان نے جس پہ اکبر المشائخ کو بہت ناز تھا، اس انسان نے اسلام کے چمن کی آبیاری کس طرح کی تھی. اب آپ کہیں گے اللہ رب العزت نے کیسے بھیجا؟ کیسے بھیجا پوچھئے تو. آپ تو شکتے میں آ رہے ہیں، بولنا ہی بھول گئے آپ. کیسے بھیجا؟ آپ نیچے کیوں بیٹھے؟ ارے میں نے سب کو کرسی دی ہے آج بھائی.
کرسی لیجیے آپ ارے آپ حاجی ہیں اوپر بیٹھی. کیسے بھیجا اللہ نے؟ پہلے مجھے نہیں بھیجا، پہلے میرا رزق بھیجا. پیچھے والے بول دیجئے. اور جب رزق آیا تب میں آیا، ورنہ میں سرکاری کیوں آتا بھائی؟ اتنی سال ہو گئے مجھے پیدا ہوئے، پڑھے لکھے، شادی بچے سب کچھ کر کے، کیوں آیا میں چرخاری؟ تو اللہ رب العزت نے بھیجا. اگر اس کا حکم نہ ہوتا تو میں یہاں نہیں آتا. اور اپنی محبتوں کو ثبوت ضرور دے دیجئے. تم اتنے پیچھے چلے گئے بیٹا، تم آ گئی اچھے لگ رہے. بیچارہ غصے میں پیچھے چلا گیا. اور جب تک آپ یہ ثابت نہیں کریں گے کہ اکبر المشائخ کی جو محنت ہے مفتی صاحب کے اوپر، اور یہاں آ کے انہوں نے جو معاشرہ آپ کا سدھارا ہے، آپ سے محبت کی ہے، آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کو ٹائم دیا ہے، تب تک میں وہاں جا کے کیسے کہوں گا جا کے اپنے دادا کی مزار پہ کہ ہاں حضور سب ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے، سب لوگ ٹھیک ہیں، مزے میں ہیں الحمدللہ. تو اس لیے بیداری کا ثبوت ہے. مجھے بتائیے کہ آپ لوگ اچھے لوگ، مجھے بتائیے کہ مہمانوں کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے ہیں. دو طرح کا سلوک ہوتا ہے. ایک مہمان جب ایک جگہ پہنچتا ہے، توجہ چاہتا ہوں ناظرین صاحب، آپ کی ذمہ داری، آپ آگے بیٹھیے اور مائک لیجیے گا نہیں، ایسے سبحان اللہ کہیے گا، کیونکہ میں نعرے نہیں لگواتا. نعروں نے بڑا گھمسان مچایا ہوا، 1 میٹر 2 5 میٹر لمبے نعرے لگ رہے ہیں، فلانے 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 صاحب. ایک نعرہ تھا نعرہ تکبیر، اپنے پروردگار پیدا کرنے والے کی بڑائی. دوسرا تھا اپنے اوپر احسان کرنے والے کی رسالت کی گواہی. اور تیسرا نعرہ زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کا کہ عوام میں اہل سنت. بس بہت ہے. اتنا لمبا نعرہ، آدمی جو نعرہ لگا رہا اس کی سانس ٹوٹ جائے گا، نعرہ ختم ہو جائے. قسطوں میں نعرہ لگ رہا ہے. بآواز بلند درود شریف پڑھیے تو میں آپ کو چھڑ سکتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. دو طرح کا سلوک ہوتا ہے مہمانوں کے ساتھ. میں نے تقریر شروع نہیں کی ابھی، بالکل بے فکر رہیے. جب میں تقریر شروع کروں میں بتا دوں گا آپ کو میں تقریر شروع کرنے جا رہا ہوں. دو طرح کا سلوک ہوتا ہے. ایک مہمان پہنچتا ہے اور مہمان پہنچنے کے بعد اس پہ پانی بند کر دیا جاتا ہے، اس پہ دانا بند کر دیا جاتا ہے، اس کو ایک طرح سے قید کر لیا جاتا ہے اور کچھ دن کے بعد شہید کر دیا جاتا ہے. ایسا سلوک میرا خیال ہے آپ تو نہیں کریں گے، مگر یہ ہو چکا ہے تاریخ میں اور ہمارے ہی خاندان میں ہوا. اور ایک سلوک یہ ہے کہ جب آنے والا آتا ہے تو اس کے استقبال میں چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدى. ایک استقبال یہ ہوتا ہے کہ آنے والا انسان ہے، آنے والے کے 2 ہاتھ ہیں، آنے والے کا چہرہ بھی ہے، آنے والے کی ناک بھی ہے، آنے والا اپنے پیروں پہ آ رہا ہے، آنے والا جس طرح مسافر گھوڑے پہ سوار ہو کے آتا ہے اسی طرح چل کے آ رہا ہے. مگر بچے کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر مسافر نہیں آیا ہے، ہمارے گھر میں چاند نکلا ہے، ہمارے گھر میں رحمت اتری ہے، ہمارے گھر میں نعمت آئی ہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. تو اے مدینے والو، ہم پہ اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے کہ اس لیے آج وہ رسول آیا ہے جس کی امتی ہونے کی عیسیٰ نے دعا مانگی ہے، موسیٰ نے دعا مانگی ہے، ایوب نے دعا مانگی ہے، ہود نے دعا مانگی ہے، اور جناب آدم نے جس کی امت ہونے کی دعا مانگی ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. ضروری نہیں ہے کہ آپ سے جب کوئی درود پڑھنے کے لیے کہے تبھی پڑھیں. نیکیاں بڑھوانی ہیں 10، ایک نہیں، ایک نیکی نہیں بڑھائی جاتی. کتنی؟ زکوٰۃ دو کے 1 نیکی. بولو بھائی. صدقہ دو گے. حضرت بولیے، ہم آپ کی تقریر بہت سبحان اللہ کہنا، آپ سے کہنا، آپ سے بلبلے باد رسالت بولتے رہیے. ہم کو غیریت کا احساس نہیں ہونا چاہیے. بالکل آپ کی تو ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ بحیثیت ناظم ہیں.
ہم تو اپنے لوگوں کو دیکھنے آئے ہیں، جلسہ تو آپ لوگوں نے مزے لے لیے اس میں، ہم تو دیکھنے ہمارے بھائی کیسے ہیں، ہمارے چچا کیسے ہیں، ہمارے بزرگ کیسے ہیں، ہمارے بچے کیسے ہیں، ہم یہ دیکھنے آئے، تقریر وقریر کرنے تھوڑی آئے نہ، ہم بابو تقریر کرنا آتی ہے، ہم تو بس آپ کو دیکھنے آئے، دیکھ کے خوش ہیں، بس ایسی محبتیں دیتے رہیے، اللہ پاک ان ساری محبتوں کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک آپ سب جتنے محبت کرنے والے ہیں سب کو دگنی چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا پروردگار میلاد نبی کے صدقے میں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میں نے کیا عرض کیا تھا؟ کیا عرض کیا تھا؟ 10 نیکی، ایک نیکی نہیں، 10 نیکی لینا ہے، لینا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ 10 نیکی مل رہی ہے آپ کو۔ اچھا اسی کے ساتھ 10 گناہ کم کرنے اکٹھے کرنے ہیں، کس کو کرنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، سب کو کرنے۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اچھا اپنے 10 درجات بلند کروانے پیمانے، پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔